الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاری آفتاب رشید اور آپ میرا یوٹیوب چینل لرن قرآن ود آفتاب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا تجوید و قرات کورس سلسلہ چل رہا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 5 کا پہلا حصہ، اس میں کچھ اصطلاحات ضروریہ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج سبق نمبر 5 کا ہی دوسرا حصہ، پارٹ نمبر 2، کیونکہ بہت سی تجوید کی اصطلاحات ابھی باقی ہیں۔ اصطلاحات ضروریہ کے علم تجوید میں کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ علم تجوید میں کچھ حروف لین ہیں اور ان کی تعداد 2 ہے۔ لین کا معنی ہوتا ہے نرمی کرنا، اور یہ 2 حروف واو اور یا ساکن ما قبل حرف مفتوح ہو تو یہ واو لین اور یا لین ہوتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جب واو پر جزم لگی ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ واو لین ہے۔ اس کو نرمی سے پڑھیں گے، بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ اسی طرح یا ساکن ہو، جس یا پر جزم لگی ہوئی ہو اور اس سے پہلے والے یعنی یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ یا لین ہوتا ہے۔ اس یا کو بھی بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف عربی طریقے کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے بو اور بئی، اس میں واو لین بھی ہے، یا لین بھی ہے۔ بو بئی، اس کو بو کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح بئی کو بئی نہیں کریں گے ورنہ یہ یا مدہ بن جائے گا۔ تو یہ 2 حروف کو حروف لین کہتے ہیں، واو اور یا ساکن ما قبل حرف مفتوح ہو جب۔ اور ایک تجوید کی اصطلاح ہے جس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، فتحہ اشباعی۔ اس کو اردو میں کھڑا زبر کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کو فتحہ اشباعی کہتے ہیں۔ اب کھڑا زیر بھی ہوتا ہے، کھڑا زیر کو کسرہ اشباعی کہتے ہیں، الٹا پیش کو ضمہ اشباعی کہتے ہیں۔ تو یہ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، ان کے عربی کے اندر بھی جو نام ہیں اور علم تجوید کی اصطلاحات کے مطابق فتحہ اشباعی کھڑے زبر کو، کسرہ اشباعی کھڑے زیر کو اور ضمہ اشباعی الٹے پیش کو کہتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی دال کی طرح کی علامت ہوتی ہے حروف کے اندر، بہت قرآن پاک میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، قاعدوں کے اندر بھی آتی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو یہ جزم اور اس کا نام سکون بھی ہے، ایک اس کا نام جزم ہے، ایک اس کا نام سکون ہے۔ جس حرف پر جزم لگی ہوئی ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی جو دال کی طرح کی علامت ہوتی ہے اس کو تو سکون کہتے ہیں اور اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ لگی ہوئی ہو، جزم لکھی ہوئی ہو، اس حرف کو ساکن بھی کہتے ہیں اور اس کو مجزوم بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک علامت ہوتی ہے تشدید، ڈبلیو کی شیپ کی طرح کی، ڈبلیو کی طرح کی ہوتی ہے، یا 3 دندان والی شکل ہوتی ہے، اس کو تشدید بھی کہتے ہیں اور شد بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید لگی ہوئی ہو اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قرآن پاک کی ایک علامت ہے، حروف کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس حرف کو جس پر تشدید لگی ہوئی ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح علم تجوید کی ایک بہت ضروری اصطلاح ہے مخارج لفظ، آگے آئے گا اسباق کے اندر، پورا ایک سبق آئے گا مخارج کے بارے میں کہ مخارج کیا ہیں۔ تو لفظ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ کیا نکلنے کی جگہ؟ جس جگہ سے حروف نکالے جاتے ہیں، ادا کیے جاتے ہیں، علم تجوید کی اصطلاحات کے مطابق ان کو مخارج کہتے ہیں، مخرج کہتے ہیں۔ ہر حرف کا الگ الگ مخرج ہے۔ اور اسی طرح بعض ایسے حروف بھی ہیں جن کا ایک ہی مخرج ہے، اس کو متحد المخرج کہتے ہیں۔ ایک مخرج ہے، جیسے تا، دال، طا، تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کی نوک، اوپر کے دانتوں کی جانب۔ تو یہ تینوں کیا ہوئے؟ حروف متحد المخرج، ایک ہی مخرج پر ان کا اتحاد ہے۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہوتی ہے مختلف المخرج، کہ ایسے حروف جن کا مخرج ایک نہ ہو، الگ الگ ہو، جیسے با کا مخرج اور ہے، جیم کا مخرج اور ہے، تو یہ دونوں کیا ہوئے؟ مختلف المخرج۔
اسی طرح حروف حلقی، حلق کے بارے میں تو سب جانتے ہوں گے کہ حلق گلے کو کہتے ہیں، تو حروف حلقی کون سے ہوئے؟ وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، اور حروف حلقی کی تعداد 6 ہے، اور وہ یہ ہے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 کے 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اور ان کی بھی آگے مزید تقسیم ہے۔ ان میں سے پہلے 2 حرف حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین اور حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، لیکن یہ 6 کے 6 حروف ہی حروف حلقی ہیں۔ تو یہ تجوید کی کچھ اصطلاحات آج ہم نے سنی، اور اگر مزید آپ جاننا چاہتے ہیں، جنہوں نے ہماری پچھلی ویڈیو سبق نمبر 5 کے پارٹ 1 پہلا حصہ نہیں دیکھا، تو اس میں بھی ہم نے کچھ اصطلاحات کا ذکر کیا تھا۔ مزید آگے اس کی اصطلاحات کچھ باقی ہیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم تجوید سیکھنے اور اس کے اصول و ضوابط کے مطابق قرآن پاک کو درست لب و لہجے، عربی لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ ہوگا، تلفظ کی درستگی میں بھی مدد ملے گی۔ اور جو اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اس پہ اگر آپ علم تجوید کے موضوع پہ کوئی رائے لینا چاہیں، کچھ مشورہ دینا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں، تو انشاءاللہ یہ غلام حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔